وومن کے لیے عربی میں جو الفاظ آتے ہیں عربی کے اندر وہ ہیں مستورات اور عورت، جس کا معنی ہے پردہ، ستر یا چھپانا، اور اصطلاح میں جسم کے وہ اعضاء جن کے دیکھنے دکھانے سے شرم و حیا آئے۔ لیکن اس میں مردوں کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور اسی طرح عورتوں کا وہ پورے سر سے لے کر نیچے پاؤں تک۔ یہ ہے اس کی اصطلاحی تعریف۔ اب اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلوں کو، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک وقت تھا جب برقع، عبایا، پردہ اور حیا کی علامت کہلاتا تھا۔ پھر لوگوں نے اپنی ترقیوں کے ساتھ ساتھ برقعے کو بھی ترقی دینی شروع کی۔ وہی برقع جو کبھی ایک پردے کے لیے استعمال ہوتا تھا، عورت کے جسم کو، عورت کے اعضاء کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، پھر اسی کو لوگوں نے تنگ اور فٹنگ میں پہننا شروع کر دی، حتیٰ کہ اب تو برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اب یہی برقعے بھی بے حیائی کا سمبل بن گیا ہے۔ اسی سے شلوار سے ٹراؤزر سے سکن ٹائٹ پاجامے جو آہستہ آہستہ اوپر کو سرک رہے ہیں، جو دوپٹہ پہلے سر پر تھا اب وہ گلے تک پہنچا اور وہاں سے بھی بالکل غائب ہو چکا، اور اب قمیض کا گلا آگے اور پیچھے دونوں کی طرف سے سرک رہا۔ انہی عورتوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ عورتیں جو لباس پہنتی ہیں مگر ننگی ہیں، یعنی ستر کے لائق اعضاء کھلے ہیں، جیسا کہ ساڑی پہن کر سر، پیٹ، پاؤں وغیرہ کھلے رہتے ہیں، یا کپڑے ایسے تنگ یا باریک پہنتے ہیں کہ جن سے بدن نظر آتا ہے گویا وہ ننگی ہیں، بس وہ سیدھی راہ سے بہکانے والی اور خود بہکنے والی ہیں، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، وہ جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ ان کو اس کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور دور جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کی نشاندہی ہے کہ تربیت گاہ یا درس گاہ اب ماں کی گود نہیں بلکہ ٹی وی سکرین یا موبائل سکرین ہے، اور اب ترقی کا سفر مزید جاری ہے۔ اور آخر میں بس یہی بات کہوں گا، کل تک جنہیں چھو نہیں سکتی تھی نظر، آج وہ صبح و شام رونق بازار ہیں۔